بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقہ البیوع درس نمبر 12 عنوان نمبر 27 ہے البیع بالتعاتی بیع بالتعاتی۔ تو یہاں پر اس عنوان کے تحت حضرت بیع بالتعاتی کے متعلق جمہور فقہا کی جو رائے ہے وہ جائز ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بما ان الایجاب والقبول صیغتان للتعبیر عن تراضی الفریقین وقد يعبر عن التراضی بالفعل كما يعبر بالقول فقد ذهب جمهور الفقهاء الى جواز البيع بالطاعات۔ مقصد یہ ہے کہ چونکہ ایجاب اور قبول کے جو الفاظ ہوتے ہیں تو وہ فریقین کے رضامندی پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایجاب اور قبول کا مقصد، ایجاب اور قبول اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ دونوں فریقین وہ انشاء عقد پر راضی ہے۔ تو اب کبھی کبھی یہ تراضی قول کے ذریعے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، یعنی ایجاب اور قبول کے ذریعے سے، اور کبھی تراضی کے اوپر دلالت کرنے والا وہ قول نہیں ہوتا بلکہ فعل ہوتا ہے، اور اگر فعل کے ذریعے سے تراضی کی تعبیر ہو جائے تو پھر بھی بیع جائز ہوگی، لہٰذا اس کو بیع تعاتی کہا جاتا ہے۔ جمہور فقہا بیع تعاتی کی جواز کے قائل ہے۔ بیع تعاتی اس کو کہا جاتا ہے کہ بائع کوئی چیز مبیع یعنی کوئی مبیع دے دے اور مشتری قیمت دے دے، اور انہوں نے لفظوں میں ایجاب اور قبول نہیں کیا، بس بائع نے چیز دے دی اور چونکہ مشتری کو اس کی قیمت معلوم ہے اس نے قیمت حوالے کر دی، کوئی لفظوں میں ایجاب اور قبول کے الفاظ نہیں بولے، تو اس کو بیع بالتعاتی، البیع بالمعاطاہ یا بیع المراوضہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت لکھتے ہیں بما ان الایجاب والقبول صیغتان للتعبیر عن تراضی الفریقین، کہ چونکہ ایجاب اور قبول کے جو دو صیغے ہوتے ہیں وہ دونوں فریقین کے رضامندی سے تعبیر کے لیے ہوتے ہیں، کہ ان کی رضامندی کی تعبیر ہو جائے الفاظ میں۔ وقد يعبر عن التراضی بالفعل كما يعبر بالقول، اور کبھی کبھی فعل کے ذریعے سے بھی تراضی سے تعبیر کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ قولاً فعل تراضی سے تعبیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے فقط ذهب جمہور الفقہاء الى جواز البیع بالتعاتی، جمہور فقہاء نے بیع بالتعاتی کو جائز کہا ہے۔ جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ بیع بالتعاتی جائز ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ بیع بالتعاتی جائز نہیں ہے، بلکہ ایجاب اور قبول لفظوں میں ضروری ہے بیع کے جواز کے لیے۔ اب بیع بالتعاتی کی تعریف کرتے ہیں، وَهُوَ أَن يُعْطِيَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ وَيَدْفَعُ الْمُشْتَرِيَ الثَّمَنَ بِدُونِ أَن يَتَلَفَّظَ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ۔ بیع بالتعاتی یہ ہے کہ بائع مبیع دے دے اور مشتری قیمت دے دے، اور دونوں نے ایجاب اور قبول پر تلفظ نہیں کیا۔ وَهَذَا الْبَيْعُ يسمى البيع بالتعاتی او البيع بالمعاطاہ او البيع المراوضہ، اسی کو بیع بالتعاتی بھی کہا جاتا ہے، بیع بالمعاطات یا بیع المراوضہ کہا جاتا ہے۔ اب آگے حضرت یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انشاء بیع کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ جانبین سے نہیں ہوتا، بائع کی طرف سے بھی اور مشتری کی طرف سے بھی اعطاء بیع کی یعنی انشاء عقد کے تلفظ وہ نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں تو تقریباً جمہور فقہا میں تمام فقہا کی یہ رائے ہے کہ وہ بیع بالتعاتی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق کی طرف سے ایجاب ہو جاتا ہے اور فریق ثانی لفظے میں قبول نہیں کرتا، بلکہ فریق ثانی وہ کیا کرتا ہے، وہ چیز حوالے کر دیتا ہے،
اور گویا کہ قبول بالفعل ہو جاتا ہے، تو کیا اس صورت کو بھی بیع بالتعاطی کا نام دیا جائے گا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی بیع بالتعاطی ہے، اور بعض فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ بیع بالتعاطی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایجاب قولاً ہوا ہے اور قبول فعلاً ہوا ہے، لہٰذا یہ ایجاب اور قبول ہے، بیع بالتعاطی اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ صرف اختلاف ہے، لیکن جمہور تمام فقہاء اس بات کے قائل ہے کہ بیع دونوں صورتوں میں جائز ہے، یعنی خواہ دونوں طرف سے لینے دینے کے ذریعے سے بیع ہو بغیر تلفظ کے، یا جانب واحد سے ہو، دونوں صورتوں میں بیع جائز ہے۔ ہاں البتہ اختلاف اس بات پہ ہے کہ جب جانب واحد سے تعاطی ہو، اعطا ہو، اور جو دوسرا جانب ہے اس کی طرف سے تلفظ ہو، تو اس کو بیع بالتعاطی کا نام دیا جائے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَقَعِ التَّلَفُّظُ بِإِنشَاءِ الْبَيْعِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لَا مِنَ الْبَائِعِ وَلَا مِنَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ التَّعَاطِي فِي اصْطِلَاحِ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، کہ جب جانبین سے انشاء بیع پر تلفظ نہ پایا جائے، نہ بائی سے نہ مشتری کی طرف سے، تو یہ تو تمام فقہاء کی اصطلاح میں اس کو تعاطی کہا جاتا ہے۔ اما اذا تلفظ احدهما بالایجاب وعبر الاخر عن رضاه بفعل الاعطاء بالقبض، ایک آدمی نے ایجاب پر تلفظ کیا اور دوسرے نے اپنے رضا کو فعل سے تعبیر کیا۔ فعل سے کس طرح تعبیر کیا؟ وہ چیز دے دی، یا مبیع پر قبضہ، قیمت دے دیا، یا مبیع پر یا قبضہ کر لیا، تو گویا کہ فعل سے اس نے قبول کر لیا، تو کیا اس کو بھی تعاطی کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں فقط سماہ بعض الفقہاء تعاطیاً، تو بعض فقہاء نے اسی کو بھی بیع تعاطی کہا ہے۔ وقال آخرون لیس ذلک من التعاطی، لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بیع بالتعاطی نہیں کہا جاتا، وانما هو ایجاب باللفظ وقبول بالفعل، یہ تو لفظاً ایجاب اور فعلاً قبول ہے۔ والبیع صحیح عند الجمہور بکلا الطریقین، البتہ اس دونوں طریقوں پر، یعنی اعطاء تعاطی جانبین سے ہو یا تعاطی من جانب واحد، دونوں صورتوں میں جمہور فقہاء کے نزدیک بیع صحیح ہوتی ہے۔ یہاں تک جمہور فقہاء کا مسلک بیان ہو گیا۔ اب آگے امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور مذہب ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے صحت بیع کے لیے ایجاب اور قبول باللفظ شرط قرار دیا ہے، لہٰذا اس کے نزدیک بیع بالتعاطی صحیح نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں ولیکن المشہور من مذہب الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی انہ یشترط الایجاب والقبول باللفظ، کہ اس نے ایجاب اور قبول کو لفظ کے ساتھ شرط قرار دیا ہے۔ فلا یصح البیع عنده بالتعاطی، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بیع بالتعاطی جائز نہیں ہے۔ قال جلال الدین المحلی رحمہ اللہ تعالی فلا بیع بالمعاقات، اب امام جلال الدین محلی شافعی رحمہ اللہ کی عبارت نقل کرتے ہیں کہ امام جلال الدین محلی شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فلا بیع بالمعاقات، کہ بیع بالتعاطی جائز نہیں ہے۔ وَيَرُدُّ كُلٌّ مَا أَخَذَهُ بِهَا أَوْ بَدَلَهُ إِن تَلَفَ، لہذا جب بیع بالمعاطات جائز نہیں ہے تو بیع بالمعاطات کے ذریعے سے جو چیز لیا گیا ہے، یعنی جو مشتری نے جو مبیع لی ہے، بائع نے جو ثمن لی ہے، تو وَيَرُدُّ كُلٌّ، ہر ایک بائع اور مشتری میں سے ہر ایک واپس کرے گا مَا أَخَذَهُ، جو اس نے لیا ہو بِهَا، بیع بالمعاطات کے ذریعے سے، اگر وہ بذات خود موجود ہو، او بدلہ ان تلف، اگر وہ ہلاک ہو گیا، تلف ہو گیا، تو اس کا بدل واپس کرے گا۔ لہذا حضرات شوافی کے نزدیک بیع بالمعاطات درست نہیں۔ حضرت لکھتے ہیں لیکن وقد اجاز بعض الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی الاشیاء المحقرہ، امام شافعی کا مشہور مذہب ذکر ہو گیا کہ اس کے نزدیک بیع بالمعاطات جائز نہیں ہے۔ اب بعض شافعیہ کا مسلک بیان کر رہے ہیں کہ بعض شافعیہ کے نزدیک معمولی چیزوں میں بیع بالمعاطات بیع التعاطی جائز ہے، کرتل خبز،
جس طرح کہ روٹی گندم کا ایک رتل، وحزمۃ بقل سبزی وغیرہ کے گٹا یا ایک ٹوکرا، ومنعوه فی الاشیاء النفیسہ، اور قیمتی اشیاء میں ان لوگوں نے یعنی ان شوافی حضرات نے بیع بالمواتات کو منع کیا، ناجائز کہا ہے۔ وہو قول القرخی من الحنفیہ، اور یہی حضرات حنفیہ میں سے امام کرخی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ لہٰذا بعض شوافع اور امام کرخی حنفیہ میں سے اس کا قول یہ ہے کہ معمولی چیزوں میں، کم قیمت والی چیزوں میں بیع بالمواتات جائز ہے، لیکن نفیس اور قیمتی چیزوں میں، زیادہ قیمت والی چیزوں میں بیع بالمواتات جائز نہیں ہو۔ لیکن حضرت لکھتے ہیں کہ جمہور و حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ بیع بالمواتات تمام چیزوں میں جائز ہے، خواہ وہ نفیس ہو یا خصیص ہو، قیمتی ہو یا کم قیمت اور معمولی چیزیں ہوں۔ اور حضرات شوافی میں سے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ بیع بالمواتات ہر قسم کی چیزوں میں جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں والجمہور من الحنفیہ والمالکیہ والحنابلہ متفقون على جواز البيع بالطاعة في سائر الاشیاء النفیسہ منها والخصیصہ، یعنی تمام چیزوں میں خواہ وہ نفیس ہو یا معمولی ہو۔ وهو الذي رجحه النووي من الشافعیہ، امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے شافعیہ میں سے۔ چنانچہ اس بات کا حوالہ ذکر کر رہے ہیں کہ جمہور کے نزدیک بیع بالطاعتی تمام چیزوں میں جائز ہے۔ علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی عبارت بدائع الصنائع سے علامہ کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ التَّعَاطِي يَجُوزُ فِي الْأَشْيَاءِ الْخَصِيصَةِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّفِيسَةِ، کہ امام قدوری نے ذکر کیا ہے کہ بیع تعاطی معمولی چیزوں میں جائز ہے اور قیمتی چیزوں میں جائز نہیں ہے۔ امام قدوری نے یہ ذکر کیا ہے، لیکن علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ وَرِوَایَةُ الْجَوَازِ فِي الْأَصْلِ مُطْلَقٌ مِنْ هَذَا التَّفْصِيلِ وَهِيَ الصَّحِيحَةُ، لیکن جواز کی روایت اصل میں یعنی امام محمد رحمہ اللہ کی کتابوں میں جواز کی روایت ہے مطلق من هذا التفصیل، اور وہ ان تفصیل سے مطلق ہے، یعنی گویا کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اصل میں بیع تعاطی کو مطلقاً جائز کیا ہے، اور اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ خصیص اور نفیس کی تفصیل امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کی۔ وہی الصحیحہ، اور یہی جواز مطلقاً کی جو روایت ہے یہ صحیح ہے۔ لہٰذا علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ بیع تعاطی مطلقاً جائز ہے۔ اس میں امام قدوری نے جو نفیس اور خصیص کی جو تفصیل کی ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اب علامہ کاسانی رحمہ اللہ اپنے اس دعوے پر دلیل بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ اسْمٌ لِلْمُبَادَلَةِ، پہلی وجہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں بیع لغت میں اور شریعت میں مطلق یعنی مبادلے کا نام ہے، مبادلہ تبدیل کرنے کا نام ہے۔ وَهِيَ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ بِشَيْءٍ مَرْغُوبٍ، مبادلہ یعنی مرغوب چیز کا مرغوب چیز کے ساتھ مبادلے کرنے کا نام بیع ہے۔ تو اب بیان فرماتے ہیں کہ مبادلہ جو پایا جاتا ہے وہ تو حقیقتاً تعاطی کے ذریعے سے، تعاطی کس کا نام ہے؟ لینے دینے کا۔ تو جب آدمی کوئی چیز دوسرے کو دے دیتا ہے اور اس کی چیز اس سے لے لیتا ہے، جو مبادلہ ہوتا ہے، مبادلہ حقیقتاً پایا گیا۔ جب مبادلہ کی حقیقت ثابت تو بے بھی۔ باقی یہ جو بیع اور شراء کے جو الفاظ ہیں تو یہ مبادلے کی حقیقت نہیں ہے، یہ مبادلے پر دلیل ہے، یہ مبادلے پر لینے دینے پر دلیل ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت المبادلہ بالتعاطی، کہ مبادلے کی جو حقیقت ہے وہ تعاطی کے ذریعے سے وجود میں آ جاتا ہے۔ وهو الاخذ والاعطاء، اور مبادلے کی حقیقت کیا ہے؟ لینا دینا ہے۔ وانما قول البائع والشراء دلیل علیہما، وانما قول البائع والشراء دلیل علیہما، بیع اور شراء کا جو قول اور الفاظ ہوتے ہیں وہ تو لینے دینے پر دلیل ہوتا ہے۔ اب جو
علامہ کاسانی نے یہ بیان کیا کہ بیع نام ہے مبادلے کا. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، مگر یہ کہ تجارت ہو عن تراضٍ منکم، تمہاری رضامندی کے ساتھ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے تجارت کے طریقے سے ایک دوسرے کے مال کھانے کو جائز کہا ہے. اب تجارت کس کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے وَالتِّجَارَةُ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ الشَّيْءِ لِلْغَيْرِ بِبَدَلٍ. تجارت نام ہے کسی چیز کا دوسرے کے لیے کرنا بدل کے ساتھ. یعنی آپ کا چیز آپ نے دوسرے کو دے دیا، اس سے بدل وصول کر لیا، اس کو کہتے تجارت. وہ تفسیر الطاعتی. تو تجارت کا جو مطلب ہے یہی طاعتی کا بھی مطلب. تو لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ بیع طاعتی بھی تجارت کے ذریعے سے مال کھانا جائز، لہذا طاعتی کے ذریعے سے بھی مال کھانا جائز. وقال سبحانہ وتعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہاں پر علامہ کاسانی اس دوسرے آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں تجارت مبادلے کا نام ہے، کسی کو اپنا چیز دینا بدل کے عوض، اسی کا نام تجارت ہے. تجارت کے اندر الفاظ ضروری نہیں ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمانے کے دیکھیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم، اب اس کے پر تجارت کا اطلاق ہوا نا، فما ان کی تجارت نے کوئی منافع نہیں کمایا، وما كانوا مهتدین، اور نہ ان کو ہدایت ملے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا جو تبادلہ ہے اس کے اوپر تجارت کے نام کا اطلاق کیا، حالانکہ اس میں بے اور شراء کے الفاظ نہیں ہیں. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ تجارت کا اطلاق بے اور شراء کے الفاظ پر نہیں ہوتا، بلکہ تجارت کا اطلاق مطلقی تبادلہ، مطلقی مبادلے پر ہو جاتا ہے. فرماتے اطلق سبحانہ وتعالی اسم التجارت علی تبادل لیس فیہ قول البیع. یہاں پر اللہ رب العالمین نے تجارت کا نام ایک ایسے تبادلے پر کیا جس میں بے کا لفظ نہیں ہے. ایک اور دلیل وقال اللہ عز وجل ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے راستے میں قتال، اس کے بدلے میں جنت کا تبادلے پر شراء کا اطلاق کیا، اور اسی طرح اس کے اوپر بے کا اطلاق کیا ہے. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے کے اندر بے کے الفاظ ضروری نہیں ہے، تلفظ ضروری نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى، بے شک اللہ رب العالمین نے خرید لیا مومنین سے انفسهم، ان کی جان اور ان کے اموال، بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہوگا. تو اب فرماتے ہیں کہ سبما سبحانہ وتعالی مبادلۃ الجنت بالقتال فی سبیل اللہ اشتراء و بیعا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ مبادلے پر شراء کا نام دیا، و بیعا، اور اس کو بے کا نام. یہاں پر اس ٹکڑے میں تو نہیں ہے لیکن بے کا نام آگے قولی تعالیٰ فی آخر الآیہ، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بے کا اطلاق بھی ہو گیا. وَإِن لَّمْ يُوجَدْ لَفْظُ الْبَيْعِ، اگرچہ بیع کا لفظ موجود نہیں. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُبَادَلَةِ بِالتَّعَاطِي وَهُوَ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ، لہٰذا جب اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مبادلے کی جو حقیقت ہے، جو بیع ہوتا ہے، وہ تعاطی کے ذریعے سے بھی پایا جاتا ہے. تعاطی وَهُوَ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ، وہ لینے دینے کا نام ہے. تو فَهَذَا يُوجَدُ فِي الْأَشْيَاءِ الْخَسِيسَةِ وَالنَّفِيسَةِ جَمِيعًا، تو چونکہ لینا اور دینا تمام اشیاء میں، معمولی اور قیمتی تمام اشیاء میں پایا جاتا ہے. فَكَانَ الطَّاعَاتِ فِي كُلِّ ذَلِكَ بَيْعًا،
تو لہٰذا یہ تعاتی تمام اشیاء میں بیع کہلائے گا. جب تمام میں بیع ہوگا فکان جائزاً تو تمام میں جائز ہوگا. یہ علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی عبارت کا خلاصہ ہو گیا کہ بیع اور شراء کے لیے تلفظ ضروری نہیں ہے، بلکہ بیع نام ہے مبادلے کا، اور مبادلہ جس طرح ایجاب اور قبول کے ذریعے سے پایا جاتا ہے تو اسی طرح مبادلہ وہ تعاتی میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ تعاتی نام ہے لینے اور دینے کا، تو لینے دینے کے ذریعے سے مبادلہ پایا جاتا ہے. اس کے اوپر دلائل بیان کرتی ہے. اب آگے علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت ذکر کرتے ہیں. وقال ابن الحمام رحمہ اللہ تعالیٰ وعامتهم على انه ينعقد في جميع الاشياء الخسيسة والنفيسة في ذلك السواء. علامہ ابن الحمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ عام علماء کی رائے یہ ہے کہ بیع بالتعاتی تمام اشیاء میں منعقد ہو جاتی ہے، اور اس میں معمولی اور قیمتی چیزیں سب برابر ہیں اس کی جواز میں. لأنه وجد التراضی، اس لیے کہ ترازی موجود ہے، وهو المعتبر فی الباب، اور بے کے باب میں اصل اعتبار جس چیز کا کیا جاتا ہے وہ ہے ترازی. رضامندی فریقین کی ہونی چاہیے. تو ترازی جس طرح ایجاب اور قبول کی صورت میں، تو اسی طرح تعاتی کی صورت میں بھی ترازی موجود. فرماتے ہیں علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل اور مین چیز جو ہے وہ ترازی ہے، لیکن چونکہ ترازی ایک باطنی چیز ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے، تو اسی لیے ایجاب اور قبول کو ترازی کا قائم مقام بنا دیا گیا، اس لیے کہ ایجاب اور قبول یہ ترازی پر دلالت کرنے والے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ایجاب اور قبول جس طرح ترازی پر دلالت کرتی ہیں، تو اسی طرح بیع و تعاتی لینا اور دینا وہ بھی ترازی پر دلالت، بلکہ لینا اور دینا اخذ اور اعطاء تعاتی وہ تو رضامندی پر زیادہ دال ہے بنسبت ایجاب اور قبول کے الفاظ کے. تو اس لیے جس طرح ایجاب اور قبول کے الفاظ کے ساتھ بیع صحیح ہوتی ہے، تو اسی طرح لینے اور دینے کے ذریعے سے بھی بیع صحیح ہوگی. فرماتے ہیں قال ابن الحمام نہیں بلکہ وہ المعتبر فی الا انه لما كان باقینا، ترازی بیع کے باب میں معتبر چیز ہے، لیکن چونکہ وہ باطنی چیز ہے، اقیم الایجاب والقبول مقامہما، ایجاب اور قبول کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا، لدلالتہما علی التراضی، اس لیے کہ ایجاب اور قبول تراضی پر دلالت کرتے ہیں. والطاعاتی ادل علی الرضا منہما، تو فرماتے ہیں کہ تعاتی تو رضامندی پر ایجاب اور قبول سے زیادہ دلالت کرتی ہے، تو اس سے تو بالطریق الاولیٰ بیع جائز ہونی چاہیے. اگلی عبارت علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے. علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ بیع بالتعاتی جائز ہے. اس کی دلائل بیان فرماتے ہیں وَلَنَا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ الْبَيْعَ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّتَهُ. علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بیع کو حلال کیا ہے، اس کی کیفیت بیان نہیں کی کہ کس طرح بیع کس طرح کرو گے کس طرح نہیں، اس کی کیفیت بیان نہیں کی. تو فوجب الرجوع فیہ علی العرف، تو لہٰذا بیع کے اندر عرف پر رجوع لازم ہے، عرف کی طرف ہم رجوع کریں گے. عرف میں جس کو بیع کہا جاتا ہے، جس طریقے سے بیع کیا جاتا ہے، وہی طریقہ معتبر اور جائز ہوگا. کما رجع الیہ فی القبض والاحراز والتصرف، جس طرح قبض میں، احراز میں، تصرف میں عرف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. عرف میں جس چیز کو قبضہ سمجھا جاتا ہے وہی، جس چیز کو احراز، جس چیز کو تصرف سمجھا جاتا ہے اسی کو تصرف کا، اس لیے کہ تصرف، احراز اور قبضے کی کیفیت شریعت نے بیان نہیں کی. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ شریعت نے بیع کی کیفیت بیان نہیں کی، بیع کو جائز کہا ہے، لہٰذا عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا. اب مسلمانوں کے بازاروں میں بیع بالتعاتی پر عرف قائم ہے. جب بیع بالتعاتی پر عرف قائم ہے تو لہٰذا اس سے معلوم ہو کہ بیع بالتعاتی جائز ہے. چنانچہ فرماتے ہیں والمسلمون فی اسواقہم و بیعاتہم علی ذلک، اور مسلمان اپنے بازاروں میں، اپنے بیعات میں علی ذلک، اس بیع بالتعاتی پر ہے.
وہ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا بیع بالتعاطی عرف کی وجہ سے جائز ہونا چاہیے۔ ایک بات، ایک دلیل اس نے علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے یہ بیان کر دی۔ دوسری بات، وَلِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْجُودًا بَيْنَهُمْ مَعْلُومًا عَنْهُمْ وَإِنَّمَا عَلَّقَ الشَّرْعُ عَلَيْهِ أَحْكَامًا وَأَبْقَاهُ عَلَى مَا كَانَ، کہ دیکھیں بیع وہ پہلے سے لوگوں کے اندر موجود تھا، مسلمانوں میں ان کو معلوم تھا، شریعت نے اس کے اوپر کچھ احکام، اس کے لیے کچھ احکام بیان کر دیے، وَأَبْقَاهُ عَلَى مَا كَانَ، اور وہ جس طرح تھا اسی طرح باقی رکھا۔ فَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ بِالرَّأْيِ وَالتَّحَكُّمِ، لہٰذا اب جب شریعت نے بیع جس طرح لوگوں کے اندر رائج تھا اس کو باقی رکھا، تو اس کو صرف اپنی رائے اور اپنے تحکم سے اس کو تبدیل کرنا، اس کے اندر تغییر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے یہ بات ثابت نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے کثرت سے بیع کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایجاب اور قبول کے الفاظ استعمال کیا ہو۔ اگر صحابہ کرام اپنے معاملات میں ایجاب اور قبول کا استعمال کو لازمی سمجھتے تو ضرور بھی ضرور احادیث کے اندر یہ تواتر کے ساتھ منقول ہوتا، اور اگر ایجاب اور قبول کے الفاظ یہ بیع کے لیے شرط ہوتے تو صحابہ کرام ضرور بھی ضرور اس کو نقل کرتے، اور پھر تابعین کو، تابعین تبع تابعین، کس طرح حدیث کی کتب میں یہ ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ صحابہ کرام سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح بیع کے اہم شرط کو وہ چھوڑ دے اور اس سے وہ غفلت میں رہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایجاب اور قبول کے الفاظ یہ بیع کے جواز کے لیے شرط نہیں ہے، جب شرط نہیں ہے تو بیع بالتعاطی بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْجُودًا بَيْنَهُمْ مَعْلُومًا عَنْهُمْ، اور اس لیے بھی کہ بیع ان مسلمانوں کے درمیان موجود تھا، ان کو معلوم تھا، وَإِنَّمَا عَلَّقَ الشَّرْعُ عَلَيْهِ أَحْكَامًا وَأَبْقَاهُ عَلَى مَا كَانَ، شریعت نے اس کے اوپر کچھ احکام کا اضافہ کر دیا اور اس کو رکھ دیا علی ما کان، جس طرح ہوتا۔ فلا یجوز تغییرہ بالرأی والتحکم، تو اس کو رائے اور تحکم کے ساتھ اس کی تغییر جائز نہیں ہے۔ ولم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ مع کثرت وقوع البیع عنہم استعمال الایجاب والقبول، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ایجاب اور قبول کا استعمال منقول نہیں ہے، حالانکہ وہ کثرت سے بیع کیا کرتے تھے۔ ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلا شائعا، اور اگر صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیعات میں، اپنے معاملات میں ایجاب اور قبول کے استعمال کرتے تو ضرور بھی ضرور تواتر کے ساتھ یہ منقول ہوتا۔ ولو کان ذلك شرطا، اور اگر ایجاب اور قبول کے الفاظ یہ شرط ہوتے لوجب نقلہ، تو اس کا نقل لازم ہوتا۔ ولم يتصور منه اهماله والغفلة عن نقله، اور صحابہ کرام سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کو چھوڑ دیتے، والغفلة عن نقله، اس کے نقل سے غفلت برتتے۔ لہٰذا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایجاب اور قبول کے الفاظ صحت بیع کے لیے شرط نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ، ایک اور وجہ، تیسری وجہ بیع بالتعاطی کی جواز کی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں وَلِأَنَّ الْبَيْعَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى فَلَوْ اشْتَرَطَ لَهُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ لَبَيَّنَهُ صلی اللہ علیہ وسلم بَيَانًا عَامًّا وَلَمْ يُخْفِ حُكْمَهُ۔ دیکھیں بیع ان اشیاء میں سے ہے جس میں عام ابتلا ہے لوگوں کا، عموم بلوا، جس میں لوگوں کا عام ابتلا ہے، لوگ سارے بیعات معاملات کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر بیع کے لیے ایجاب اور قبول شرط ہوتا تو ضرور بھی ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بیان کرتا لوگوں کو کہ بھائی بیع کی صحت کے لیے ایجاب اور قبول کے الفاظ ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے حکم کو مخفی نہ رکھتے، اس لیے کہ اس کے حکم کو مخفی رکھنے کی وجہ سے تو لوگوں کے عقود فاسد ہو جائیں گے اور لوگ حرام مال کھانے والے بن جائیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام سے منقول نہیں
نہ صحابہ کرام سے منقول ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ ایجاب اور قبول صحت بیع کے لیے شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْبَيْعَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى کہ بیع کے اوپر عمومی بلوا تھا، فَلَوْ اشْتَرَطَ بِهِ الْإِجَابَ وَالْقَبُولَ لَبَيَّنَهُ صلی اللہ علیہ وسلم بیانا عامًا، اگر ایجاب اور قبول اس کے لیے شرط ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کو عام بیان کرتے۔ وَلَمْ يُخْفِ حُكْمَهُ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکم کو مخفی نہ رکھتے، لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى وُقُوعِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ كَثِيرًا، اس لیے کہ یہ بہت سارے فاسد عقود کی طرف مفضی ہوتا، وَأَكْلِهِمُ الْمَالَ بِالْبَاطِلِ اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کی طرف مفضی ہوتا۔ وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِيمَا عَلِمْنَاهُ، ہمارے علم کے مطابق نہ آپ علیہ السلام سے اس طرح کوئی کچھ منقول ہے اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی سے، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا ایجاب اور قبول کے الفاظ ضروری نہیں ہیں۔ وَلِأَنَّ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ بِالْمُعَاقَاةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَلَمْ يُنْقَلْ إِنْكَارُهُ قَبْلَ مُخَالِفِينَ فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا، فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہر زمانے میں بیع بالمعاطات کے ذریعے سے لوگ اپنے بازاروں میں بیوعات کرتے رہتے تھے، اور ہمارے مخالفین یعنی حضرات شوافع سے پہلے کسی نے بھی بیع بالمعاطات کا انکار نہیں کیا، تو یہ اجماع کی دلیل ہے کہ بیع بالتعاطی حضرات شوافع سے پہلے بالاجماع جائز تھی۔ سب سے پہلے گویا کہ علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی سب سے پہلے حضرات شوافع نے بیع بالمعاطات کا انکار کیا، اس سے پہلے کسی سے اس کا انکار منقول نہیں ہے، تو یہ اجماع کی دلیل ہے۔ لہٰذا جب بالاجماع بیع بالمعاطات جائز ہے تو ایجاب اور قبول کے الفاظ اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ بِالْمُعَاطَاةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ، اور اس لیے بھی کہ لوگ اپنے بازاروں میں ہر زمانے میں معاطات کے ذریعے سے بیوعات کرتے رہتے تھے۔ وَلَمْ يُنْقَلْ إِنْكَارُهُ قَبْلَ مُخَالِفِينَ، ہمارے مخالفین سے پہلے بیع بالمعاطات سے انکار کسی سے بھی منقول نہیں ہے۔ فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا، بس یہ اجماع کی دلیل ہے۔ واللہ اعلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔